Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, we would like to welcome you again to the 29th session of our series for this holy month of Ramadan. Today is the 28th of Ramadan and 22nd of May. So we will inshallah continue with our program as usual as we do. And Agha Sayyid Farhat Abbas inshallah will join us again tonight for his lectures, the series of lectures on the art of living well. Now, as you know that inshallah Eid al-Fitr is approaching us very fast, so we might have only a couple of sessions left. So please feel free to ask any questions that you might have and send them over to whichever the way you find appropriate to share. And we will inshallah pass them on to the respective scholar, and then he's going to inshallah answer all those questions. So let's start the program tonight, inshallah, with the Dua Iftitah again. And we have Brother Rasim among us tonight to recite the Dua, inshallah. And then we will carry on with the lecture by Agha Sayyid Farhat Abbas, inshallah. Please recite aloud the salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمعوا يا سميع مدحتي وأجبوا يا رحيم دعوتي وأقلوا يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده. الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرم عندما كان من خطئي وعمدي يطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عاتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك
وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فأنا أجازيه. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني، وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاسم الجبارين مغير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين.
صل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. صلاة كثيرة دائمة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل العدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه واعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، تذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم ألمن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، واعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عنه غرمنا، واجبر به فقرنا، وزد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا من الدنيا والآخرة يا ما لنا. واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah khair, brother. Thank you so much once again.
Before I invite our respected scholar for the lecture tonight, dear brothers and sisters, I would just like to make a few small announcements basically. As you know, we're coming towards the end of the holy month of Ramadan, and the Eid al-Fitr is approaching us fast as well. So we will inshallah have the confirmation in the next day or two, what day we're going to celebrate the Eid inshallah. So just about tomorrow's lecture today, obviously, inshallah, Aga is going to pretty much close the topic that we were discussing over the last month nearly. And tomorrow we will inshallah hold the competition for our children under the age of 20 that we announced at the start of the month. So this competition will be based on the verses of the Holy Quran that Aga has been reciting during the lectures during the holy month of Ramadan. So the younger children under the age of 20 were expected to memorize those verses of the Quran, obviously. So we will hold a competition, inshallah, and we will announce the winner as well. Now, in order to register for this, we will send you a text message, inshallah, soon enough, and you would be requested to kindly register the name, the first name, and the surname of your child who would like to take part in this. It is basically just to help and ensure how many children we have so that we can organize the program accordingly. And at the same time, also, we would know who are the children are taken the part in this as well, so which will help us basically set up our criteria for the winner as well. Secondly, tomorrow, the part of the program, inshallah, in the second part, we will have a question and answer session. And the Q&A session will be based on all the lectures that have been delivered by Aga Sayyid Farhat Abbas during the month. And if you have any questions relevant to the topic, please share the questions with us. Again, you can use any means. You can text Brother Haider Askari, you can text me, you can share with Aga if you like tonight. And we would appreciate if you can send the question ASAP, because this way we would know where we're heading in terms of questions and if there's no duplications and stuff like that. Also, because we won't be able to obviously open the Azakhana for the Eid al-Fitr prayers this year due to the pandemic. So we are planning to, inshallah, organize a virtual Eid parade, inshallah, that will take place either on Sunday or Monday, depending upon the confirmation of the Eid al-Fitr day. So that will start at 9:30. So, you know, it will start at 9:30 with dua and takbirat, inshallah. And in order to obviously organize for that, we would like to our brothers and sisters to kindly note the Zakat al-Fitra for this year as well, which is going to be based on your food, the staple food that is used in the household. If the staple food is, for example, wheat, then the Zakat al-Fitra is going to be €7 per person. And this is obligatory, this is wajib to pay for any sane person in the family. And it's going to be €8 for the rice. If the rice is the major food used in a household, this is going to be €8 per person. And if the major food in a household is dates, it's going to be €11 per person. So it's nearly close to the same calculations as we had last year, but a lot of other things have been taken part in this as well, obviously coming to the final figure for this as well. So this is obligatory on the household, head of the household to pay before the Eid al-Fitr prayer, okay? So this is going to be, inshallah, if it happens on Sunday or Monday. So if you have any questions relevant again to Zakat al-Fitr as well, apart from the lectures that were delivered during the month, you could ask these questions to our respected scholar, inshallah, tomorrow as well, accordingly as well. So I would like to now go to Aga Muhtaram Sayyid Farhat Abbas Sahab to kindly continue from where he finished yesterday, inshallah. Please recite a louder salawat to welcome respected scholar. Allahumma salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين
वलानतुल्लाह अला आदाइहिम अजमईन मिन अल-आन इला यौमिद्दीन सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिक़ीन। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह मियां का खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये तौफीक दी कि हम आप मोमिन और मोमिनात के साथ कुछ दिनों इंशाअल्लाह अपने ख्यालात, अपने इल्म को अहले बैत से हासिल हुआ है या जो उकला से हासिल हुआ वो आपके साथ शेयर करें और हम बाहम ग्रो करें। आप भी उस इल्म को हासिल करें, हम भी उस इल्म को हासिल करें और अपने अंदर ग्रोथ पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। आज तकरीबन समझ लीजिए कि आज आखिरी लेक्चर है इस सीरीज़ का। कल मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। तो इंशाल्लाह हम आज आखिरी लेक्चर में थोड़ा सा एक निगाह डालेंगे पेरेंटिंग के ऊपर। और अगर खुदावंद ताला ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह हम माह मुबारक रमज़ान के बाद ब्रदर आमिर मिर्ज़ा के साथ जो हैं अगर कुछ इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि इसके ऊपर हम मज़ीद सेशन हम मज़ीद जारी करें फ्यूचर में। मतलब शायद फ्यूचर में डिपेंड करता है, अगेन ये इट्स टू बी अनाउंस लेटर ऑन। अब जो हम पेरेंटिंग के ऊपर जो हम फोकस करेंगे आज, तो हम सिर्फ एक हल्का सा एक इशारा करेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है आइंदा अगर हमें खुदा ने तौफीक दी तो हम इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। यहाँ जो पहला पेरेंटिंग का होगा जिसकी तरफ हम आज इशारा करने जा रहे हैं वो है पेरेंटिंग, हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन रिलेशनशिप विद योर टीन्स। अब ये खुद इटसेल्फ एक टॉपिक है। आज हम इसके कुछ पहलुओं की तरफ इशारा करेंगे। ये कंप्लीट तौर पे इस पे इशारा नहीं हो पाएगा और इंशाल्लाह जब भी हम आइंदा फ्यूचर में इसको करेंगे तो यहाँ से आगाज़ करेंगे। उसके अलावा हम आइंदा फ्यूचर में जो इरादा रखते हैं कि हम बच्चों को कब और क्या सिखाएं, किस तरह सिखाएं। वैल्यू सिस्टम, इस्लामिक स्टडीज़, जो भी चीज़ें हैं, इस्लामिक वैल्यू सिस्टम, अखलाक, किस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ, क्या सिखाएं और कब सिखाएं, ये बहुत अहम टॉपिक है। उसके बाद किस तरह से एक मिसबिहेविंग चाइल्ड के साथ डील किया जाए, ये दूसरी हमारी एफर्ट होगी इंशाल्लाह। किस तरह से हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। अब ये मैं आपके सामने सिर्फ मोटे मोटे टाइटल पढ़ रहा हूँ और इस पे हमारी एफर्ट होंगी इंशाल्लाह, यानी कई हफ्तों की एफर्ट्स होंगी इसमें। और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं। आज जो हम जिसको थोड़ा सा इशारा करेंगे ये होगा हाउ टू मेंड द ब्रोकन बॉन्ड। अच्छा, ये इसमें जो पॉइंट आएंगे वो मैरिज के लिए भी हैं और बच्चों के लिए भी हैं, लेकिन मैं इसको फोकस कर रहा हूँ फिलहाल अपने टीनेजर्स के लिए और बच्चों के लिए। लेकिन अगेन इसमें ये बाउंड नहीं है क्योंकि रिलेशनशिप से मुताल्लिक है, तो इसमें स्पाउस के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी काम आ सकती है। हाउ टू मेंड द ब्रोकन बॉन्ड। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि हम फोकस इसको जो है फिलहाल टीनेजर्स के लिए करेंगे, लेकिन दोनों के लिए आएगा। जो चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आज या फ्यूचर में वो क्या क्या है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम किस तरह से इमोशनल जो ट्रस्ट है उसको फिक्स करें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपके सामने बयान किया था कि हर इंसान बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने उसको कुछ चीज़ें अता की हैं। जो इंडाउमेंट्स हैं इंसान के वो ख़ास तौर पे 4 हैं। एक उसमें इमोशन है। मैंने अर्ज़ किया था कि इमोशन एक ग्लू की तरह है।
جو کیا کرتا ہے کہ ان ریلیشن شپ کو چپکا کے رکھتا ہے، ایک دوسرے سے اٹیچ کروا کے رکھتا ہے. اور ہم سب جو ہیں وہ ہم سب میں جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سب نے ہر ایک آدمی کے لیے ہمارا ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. ہم ہر آدمی کا ایک اکاؤنٹ رکھتے ہیں. کوئی بھی انسان جس کی بھی پکچر آپ کے دماغ میں ہے اس کے بارے میں آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے. جیسے ہم نے برادر بلال اور سسٹر اسما کے بارے میں کہا تھا کہ ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایموشنل جو ٹرسٹ اکاؤنٹ تھا اس کو لو کر لیا. اچھا میں انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے چونکہ ڈسکس ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو میں جب نیکسٹ ٹائم کروں گا، جب نیکسٹ ٹائم اس کو اسٹارٹ کریں گے ہم، تو اس وقت ہم یہاں سے دوبارہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. اچھا، اب آئندہ جو مجھے جو نظر آ رہا ہے فیوچر میں یہ بہت ٹارگیٹڈ آڈینس کے ساتھ ہوگا. یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جنرل آڈینس کے ساتھ ہوگا. اگر فیوچر میں ہوگا تو مثلا جن لوگوں کے بچے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، یا میرج کے بارے میں ہوگا تو جو لوگ میریڈ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، یا بیچلر کریں گے مگر رجسٹر کر کے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ پہلے سے بتائیں گے کہ وہ ہم تو وہاں پہ ہم اس کی ڈیپتھ میں دوبارہ جائیں گے. لیکن میں صرف ایک آپ کو یاد دہانی کراتا جاؤں کہ ہم سب لوگ جو پکچر ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے لیے، مثلا میرے دماغ میں اب شکیل صاحب کی ہر روز ماشاءاللہ زیارت ہوتی ہے ویڈیو کے ذریعے، تو اب ان کی ایک پکچر ہے میرے دماغ، پہلے بھی تھی جب ملاقات ہوئی تھی ان سے. عسکری صاحب کی، اپنے عامر مرزا صاحب کی، اور آپ میں سے بہت سارے دوسرے برادران جو ہیں ان سے ملاقات ہے، ان سب کی پکچر ہے. اب سب آپ کے لیے جو ہے وہ ایک فیلنگ، بینک اکاؤنٹ جو ہے اس میں ایک فیلنگ ہے، رجسٹر ہوئی ہوئی ہے کہ بھئی فلاں، بعض کا ساتھ جو ہے بینک اکاؤنٹ ہائی ہوتا ہے، بعض کے ساتھ لو ہوتا ہے. یہ جو ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہے بہت اہم. اس کو ہم نے، اگر ہم فرض کریں کہ بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بروکن ہو چکے ہیں اور ہم نے ان کو صحیح کرنا ہے، تو ہم نے پہلے ہی دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے دیکھیے. پہلے اگر ہم ٹرسٹ نہیں ہے، ایموشنل ٹرسٹ نہیں ہے، تو کمیونیکیشن بریک ہوئی ہوئی ہے، ایفینٹی بریک ہوئی ہوئی ہے. ریالٹیز ہوں گی شاید، لیکن بہرحال یہ ایفینٹی اور کمیونیکیشن بروک ہوئی ہوئی ہے. ان کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ایموشنل جو ٹرسٹ ہے اس کو دوبارہ بڑھانا پڑے گا. اس کے علاوہ ہم اس میں جب ڈسکس کریں گے فیوچر میں، تو ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے، دیکھیں بچے ایک خدا کی نعمت ہے. خدا نے، بھائی آپ نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ بھائی ہمیں بچے چاہیے، آپ نے ایفرٹ کیا، بچے آپ کو تو خدا نے دے دیے. اب ہمیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. ان کے ساتھ آپ کو انکنڈیشنل لو دینا ہے. لو جو ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گریڈز اچھے آئیں گے تو ہم تم سے محبت کریں گے. نہیں، یہ ایک نیڈ ہے بچے کی کہ اس کو اپنے رب سے محبت چاہیے. تو ہم یہاں پر یہ ڈسکس کریں گے اگین فیوچر میں. میں صرف ابھی آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں چیزیں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ ہم کیا آئندہ فیوچر میں کریں گے. انکنڈیشنل لو ہونا چاہیے اور بچوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کہا، ایک لفظ استعمال کیا، شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ہاں جب وزٹ ہوا تھا تو اس موضوع پہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، کہ ہیومن ریلیشن شپ میں ایک ٹرائنگل ہے، ایفینٹی کا، کمیونیکیشن کا اور ریالٹی کا. یہ جو ایموشنل ٹرسٹ ہے اس سے، اور یہ انکنڈیشنل لو ہے، اس سے ایفینٹی امپروو ہوتی ہے. ایفینٹی امپروو ہوتی ہے. دیکھیے اگر آپ لوگ مومنین کے ساتھ، چونکہ میرا انٹریکشن کم ہے اور میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو آپ لوگوں کے دل میں محبت ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک احترام ہے. تو اگر کل کو آپ
تجھے کچھ کہتے ہیں تو میرے لیے شاید وہ زیادہ سننا آسان ہو، کیونکہ ایفینٹی موجود ہے، ایک اٹیچمنٹ موجود ہے، تو میں آپ کی بات بہت تحمل سے سنوں گا. ہو سکتا ہے آپ کی کڑوی بات بھی میں تحمل سے سنوں، لیکن فرض کریں کہ اگر ایفینٹی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، بچوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، ہسبینڈ وائف کے درمیان، اسپاؤس کے درمیان، تو پھر کیا ہے، ایسا جیسے آپ ایک بیٹل فیلڈ میں مائنز بچھی ہوئی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ کس جگہ پیر رکھیں گے اور مائن پھٹ جائے گی، آپ کیا کہیں گے، کیا سمجھا جائے گا، اور کس جگہ پہ ہنگامہ ہو جائے گا. دیکھیں نا، جب بروکن ریلیشن شپ ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا. عموماً اسپاؤس میں یہ زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. بچوں اور ماں باپ میں پھر بھی تھوڑا سا ایک وہ رہتا ہے، تھوڑا سا ایک ادب و احترام کا تھوڑا سا رہ جاتا ہے. البتہ بعض جگہ پہ بچے وہ ادب و احترام ختم کر دیتے ہیں، لیکن عموماً ہمارے خاندانوں میں رہتا ہے تھوڑا. لیکن اگر جو ہسبینڈ اور وائف ہیں، اگر ان کے درمیان وہی ایفینٹی نہیں ہے، تو ایسا جیسے کوئی بھی ایک آپ کسی وقت بھی کوئی مائنڈ پھٹے گی، آپ نہیں معلوم کہ کیا ہنگامہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے جو ہے ڈسکس کرنا، اس کو ہم اگین یہ ساری کے ساری سب ہیڈنگز ہیں اس کی، کہ ہم کس طرح سے اپنے بروکن بانڈ کو مینٹ کریں، اس کو کیسے فکس کریں. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ویژن کیا ہے. ہمارا ایک بعض اوقات کامن ویژن نہیں ہوتا، ہمارے ویژنز مختلف ہوتے ہیں، ہم دو مختلف سمتوں میں جا رہے ہوتے ہیں. بچے کسی اور سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور سمت میں جا رہے ہوتے ہیں. کبھی اسپاؤس جو ہے ان کے درمیان کامن ویژن نہیں ہوتا. تو اس طرح سے ایک کریٹ کرنا ہوگا ویژن کے ذریعے، اس کو امپروو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے یاد رکھنا ہوگا کہ بھائی ہم جو ہیں انسانوں کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ ایسے ہی ہیں، وہ مطلب منٹ کے پودے کی طرح نہیں ہے کہ منٹ کا پودا فوراً نکل آتا ہے. آپ نے پانی ڈالا، 2 دن میں نکل آیا، 3 دن میں خراب ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اگر پتہ نہیں آپ لوگ پیچھے کچھ اپنے بیک یارڈ میں کچھ اگاتے ہیں یا نہیں اگاتے، منٹ 2 دن میں، 1-2 ہفتے میں نکل آتے ہیں. یا مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹماٹر وغیرہ ہیں بہت جلدی گرو کرتے ہیں، بہت جلدی گرو کر جاتے ہیں. ہیومن ریلیشن شپ ایسے نہیں ہے. ہیومن ریلیشن شپ میں صبر چاہیے. اور ہمیں مثال کون سی یاد رکھنی ہے؟ بیمبو، چائنیز بیمبو ٹری کی. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں صبر کی ضرورت ہے. اگین یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، اب یہاں پر جو بھی اور اس میں بہت ساری ہیڈنگز ہیں، میں نے آج زیادہ ہیڈنگز نہیں لے کے آیا، سب ہیڈنگز. لیکن ایک چیز جو ہمارے ساتھ ضروری ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اب تک ہم نے بچوں کا جو معاملہ ہے وہ اب تک ہم نہیں سمجھ سکے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیر میں جاگتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو گیا. دیکھیں، ہم نے خاص طور پہ ہم لوگ جو کہ سب کانٹیننٹ سے آئے ہیں، ظاہر ہے ہماری ایک اسٹرگل والی جاب رہی ہے، زندگی رہی ہے وہاں پر. اور اسٹرگل میں ہم لوگ جو ہے ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ رہا ہے کہ ہم بس اپنی کسی طرح سے جو ہماری اکانومی ہے وہ اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہم یعنی ہمارا فوکس کس پہ ہوتا ہے کہ اکانومی ہماری اچھی ہو جائے، ہمارا کمانا ہمارے لیے اہم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے آئے ہیں جہاں پہ اکنامیکل سروائیول ذرا ٹف ہے. وہاں پہ جو جن کی اکانومی خراب ہے، جن کے پاس اچھی جاب نہیں ہے، اچھی ایجوکیشن نہیں ہے، وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. نہ ان کے پاس پراپر کھانے کو ہوتا ہے، نہ پراپر پہننے کو ہوتا ہے. تو ہم اس سے بہت گھبراتے ہیں کیونکہ ہماری کنڈیشننگ جو ہے وہ اس ماحول میں ہوئی ہے. تو ہمیں زیادہ تر جو دیسی پیرنٹس ہیں ان کا فوکس زیادہ تر اکنامیکل فیکٹر کی طرف زیادہ رہتا ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. پھر خیر کیپٹلسٹ معاشرے نے بھی آ کے ہمیں یہی والا کنڈیشننگ ہماری اس طرح سے کر دی. لیکن ہم واقعاً یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ پیرنٹس کا جو رول ہے وہ کیا ہونا چاہیے. جو پیرنٹس کا رول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے بچے پیدا کیے اس کے بعد وہ خود بخود بڑھ جائیں گے. وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، ان کا جو ہے وہ ان کی کتابیں خریدنی ہے، ان کے لباس خرید دینا ہے، ان کو کھانا کھلا دینا ہے، اور دیٹس اٹ. نہیں، ایسا نہیں ہے.
ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपसे स्पीचेस में अर्ज किया था कि भाई ये जो खुद इंसान ने, जो पेरेंट्स हैं, उनको एक तरह का रब बनाया है, छोटा सा एक रब बनाया है, ना कि असली रब। तो उनका काम जो है वो क्या है, स्टुअर्डशिप का काम है, ना कि सिर्फ नीड्स को पूरा करना, सिर्फ फिजिकल नीड्स को पूरा करना, यानी कपड़े बनवा दिए, मेक श्योर बच्चे का स्कूल में अच्छे एडमिशन हो गया, उसकी जो है वो सेहत फिजिकल, उसका इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका, या उसको टाइम टू टाइम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, खाना अच्छा दे रहे हैं। मतलब हमारा 2-3 काम है ज्यादातर पेरेंटिंग। नहीं, पेरेंटिंग ये नहीं है। अगेन ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। खुद मैं जब अब इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, जैसे मैंने अर्ज किया, मैं खुद अपनी ग्रोथ से गुजर रहा हूँ। रियलाइज करते हैं कि भाई हमने तो इस तरह सोचा ही नहीं कि जो रोल ऑफ पेरेंट है वो यूनिक है, एक सैक्रेड स्टुअर्डशिप है लाइफ में, जहां पर हमें इनका, जो बच्चे हैं, ये इनके अंदर ये स्पेशल ह्यूमन है, इनके अंदर एक खास पोटेंशियल है, उसको हमने नर्चर करना है, ये हमारा काम है। यानी जो रोल है सैक्रेड स्टुअर्डशिप का, वो क्या है, नर्चरिंग द पोटेंशियल ऑफ a special human being entrusted to their care। अल्लाह ने हमें एक इंसान दिया है, भाई हम तो नहीं लेके आए ना, हमने तो कोशिश की थी, लेकिन दिया खुदा ने। खुदा ने कहा भाई ये लीजिए, ये 4-3-2 तोहफे आपके पास हैं, अब आप देखिए कि किस तरीके से इनको नर्चर करते हैं। आपको मैं थोड़ी देर के लिए रब बना रहा हूं। तो इसका ये जो पेरेंट और जो चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। इसको ना कोई डे केयर की मासी या घर में आने वाली मासी या डे केयर की कोई जो है, जो डे केयर के अंदर जो काम करने वाली खातून है, चाहे कितनी प्रोफेशनल हो, वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। यहां पर हमें एक कमिटमेंट करेंगे। देखिए अब हमारे पास मसला, हमें जब बच्चे टीनेजर जब बड़े हो जाते हैं और जब एक हमें प्रॉब्लम का शिकार होना शुरू होता है, उस वक्त हमें एहसास होता है, ये क्या हुआ भाई, छोटे से तो वो तो सुन रहे थे, जो भी हम कह रहे थे वो मान रहे थे। जैसे ये टीनेजर हुए और फिर इन्होंने हमारा कहना नहीं माना, तो अब हमें मुश्किल होना शुरू हो जाती है, भाई ये क्या हो गया। वजह उसकी ये कि हमने खुद समझा नहीं। अच्छा, ये बहुत ही, मैं इसमें किसी को भी, अपने आप को भी ब्लेम नहीं दे रहा कि अगर मैं ये कहूं कि मैं गिल्टी फैक्टर का शिकार हो जाऊं। भाई देखिए, हम जो है वो, ज़ाहिर है हमारे माँ बाप ने इस तरह नहीं किया, उनके माँ बाप ने इस तरह नहीं किया। ये तो अब नई, जैसे जैसे साइंसेस ईजाद होती जा रही हैं, वैसे वैसे नई चीजें आ रही हैं। भाई पहले आपको जिस तरह से आज बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में मैथ सिखाया जाता है, पहले नहीं सिखाया जाता। अब जैसे जैसे ह्यूमैनिटी जो है उसको नॉलेज बढ़ती जा रही है, ये सारे मेथड भी पता चलते जा रहे हैं। अच्छा, पहले प्रेशर भी इतना नहीं होता था, पहले जो है वो ना फैमिली पे इतना प्रेशर होता था। आज तो फैमिली पे बहुत प्रेशर है, अब फैमिलीज की नीड्स बढ़ गई हैं। वो पहले एक सादा जिंदगी होती थी, एक सादा जिंदगी होती थी, पेरेंट्स जो है ज्यादा टाइम गुजारते थे बच्चों के साथ। अभी जो है वो तो, अगर आप बिल्स अपने देखें, जो ऑटोमेटिक बिल्स हैं आपके, तो आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। इंटरनेट का बिल अलग आ रहा है, बिजली का बिल अलग है, फला का बिल अलग है, आपने कोई क्लाउड के ऊपर आपने अकाउंट किया, उसका अलग बिल आ रहा है। मतलब एक बिलों की तादाद है, और उन बिलों के लिए फिर आपको काम करना पड़ता है, पेरेंट्स को काम करना पड़ता है ज्यादा। अच्छा, पहले जमाने में आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, ज्यादातर सिंगल पेरेंट काम होता था। आजकल बहुत सारी फैमिलीज हैं जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो बोथ पेरेंट्स काम कर रहे हैं। तो जाहिर है ये हमारे पास प्रेशर है। फिर जाहिर है यहाँ पर अब अटैक पहले ऐसे नहीं थे जैसे कि आज हैं। आज के देखिए जितने भी कार्टून हैं वो सारे बच्चों को रिबेलियस बना रहे हैं। वहाँ कार्टूनों का जो मेन आप देखिए कि उसमें क्या सिखाया जा रहा है, उसमें ये दिखाया जाता है हॉलीवुड क्या कर रहा है। हॉलीवुड टोटल शैतानों के अंडर, हॉलीवुड बॉलीवुड ये जितने सब शैतान के अंडर। इनको एक चीज सिखानी होती है कि पेरेंट्स हमेशा गलत होते हैं, बच्चे हमेशा राइट होते हैं, हमेशा एक ही चीज रिपीट करते हैं। Parent, they're always on fault. The children, they're always right.
اینڈ اگین ایک سبمسو معاشرہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ بس بچے کے سامنے سبمٹ ہو جائیں. یعنی وہ جیسے کہ یہاں کا ایک ویسٹ کا ماحول ہے, بچہ جو چاہے اس کو گرل فرینڈ رکھنی ہے رکھ لے. اب ہمارا ویلیو سسٹم تو الاؤ نہیں کرتا, ہمارے تو ہم فیملی اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, تو اب ہم ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواہش ہوتی ہے بچہ جو ہے وہ فلاں کام بھی کرے. اچھا یہاں پہ چونکہ ایک سسٹم, یہاں پہ بھی بہت اچھا فیملی بیک گراؤنڈ تھا 100 سال پہلے, لیکن جب سے یہ انڈسٹریل ریولوشن آیا فیملی کا اسٹرکچر بریک ہو گیا. تو وہاں پر اکثر جو ہے وہ ماں باپ کو پرواہ نہیں ہوتی, بھائی شراب پی رہو پیتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ ان کے یہاں آرام ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ خود ہی نمٹ لو گے جو بھی ہونا ہے. تو بہرحال مطلب وہ ایک بیسک چیز پہ توجہ دیتی ہیں جو اچھی فیملی ہے, لیکن یہ انہوں نے آزادی دی ہوئی. اب ہمارے یہاں تو ظاہر ہے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں, تو ماں باپ ٹوکتے ہیں روکتے ہیں. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے, ہم ایک اکنامیکل ہارڈ شپ دیکھ کے آتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ اکنامیکل ہارڈ شپ کا شکار ہو. تو ظاہر ہے زیادہ روک ٹوک ہوتی ہے, زیادہ روک ٹوک کو جو ہے بچہ جو ہے وہ نیگنگ سمجھتا ہے, اور وہ ایک ہمارے درمیان جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے. تو ایک وجہ یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ ہمیں امپورٹنس کا احساس نہیں تھا. اب ہمارے سامنے چیلنجز آتے ہیں تو ہم اس کی امپورٹنس کو سمجھنے لگتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اس کی امپورٹنس ہی نہیں سمجھی, تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. دیکھیں میں اب آپ کے سامنے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے ذریعے سمجھیں. ہمیں ٹائم ٹو ٹائم ہمیں جو چیز ہوتی ہے جس سے ہم بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے اس کی مینٹیننس بھی کرنی ہوتی ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بعض فیملیز میں جو ہے وہاں پر مینٹیننس پہ زور نہیں ہوتا. مثلا آپ ایک ویکیوم کلینر لے کے آئے, آپ نے اس سے استفادہ کرنا, آپ نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. ویکیوم کلینر آپ سے کوئی استعمال کر رہے ہیں, یعنی ویکیوم کلینر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ ویکیوم کلینر کو مینٹین نہیں کر رہے نا, اس کو صاف نہیں کر رہے. آپ نے وہ جو اس میں گاربیج جمع ہو رہا ہے اس کی جو تھیلی ہے اس کو ریموو نہیں کر رہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ ظاہر لوڈ بڑھ رہا ہے, تو کچھ دنوں کے بعد اس کی وہ بیلٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے ویکیوم کلینر کی, اور مال فنکشن ہو جاتا ہے. یعنی یہ ویکیوم کلینر جلد ہی خراب ہو جاتا ہے. چلیے بھائی اب دوسرا لے کے آئیے. کیونکہ ہم نے وہ جو ایک بیسک فارمولا ہے کہ بھائی آپ جس چیز کو یوز کرتے ہیں, یوٹیلائز کرتے ہیں, اس کی بھی اپنی ایک لائف ہے, اس کا خیال کر لیجیے. یعنی ہر چیز جو ہے جو ٹرمینالوجی سائنس میں استعمال کی جاتی ہے انٹراپی ہے. ہر چیز اگر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے تو گریجول اس میں ڈیگریشن آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک جگہ پر ہر چیز نیچرل اپنے اس کی طرف جاتی ہے, انجام کی طرف جاتی ہے. اگر آپ مثلاً ایک کیمپ فائر پہ جائیں, ایک اپنی لکڑی میں آگ لگا دی. اب اگر آپ لکڑی ڈالتے نہیں رہیں گے تو یہ آگ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی. اس لکڑی کو کیا کرے گی, اس کو ختم کرے گی, اس کو ایشز میں چینج کر دے گی. دیکھ لیجیے پوری دنیا میں یہی والا سلسلہ ہے. اب یہ جو عمارتیں ہوتی ہیں, جو بلڈنگز ہیں, آپ کتنی بھی مضبوط بلڈنگ بنا لیں, اگر آپ اس کی ریپیئر نہیں کریں گے تو کچھ دنوں بعد کیا ہوگا, اس کے اندر ڈیگریڈیشن شروع ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر ریپیئر نہیں ہوتی تو جو ہسٹوریکل بلڈنگ ہیں زیادہ سے زیادہ 300 ایئرس 200 ایئرس بہت مضبوط بنائی ہیں تو قائم رہتی ہیں. اس کے بعد 100 ایئرس میں وہ بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال اس کو خود بخود اس میں ایک انٹراپی کا اس میں ایک فنکشن ہے, کیجولی وہ اس میں ختم ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ فیکٹرز آ جاتے ہیں ونڈز کے. ونڈ جیسے آپ کے یہاں کتنی ونڈ چلتی ہے, ونڈ آ جاتی ہے, اس کے بعد رین آتی ہے, بہت سارے ہیٹ ہے, مختلف فیکٹرز کو کیا کرتے ہیں, اگر کبھی کوئی زیادہ ہارش پیدا ہو جائے تو وہ اس کو جلد ہی ڈیٹوریٹ کر دیتے ہیں, اس کو خراب کر دیتے ہیں. انسانی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے خدا نے ہمیں جو 3-4 چیزیں دی ہوئی ہیں, ہمیں فزیکل ہے, اگر ہم فزیکل ہیلتھ کا خیال نہ رکھیں تو ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم خود گلٹی ہیں اس بات کے, اتنا لیکچرز اور اتنی اسٹڈی میں رہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ اگر ایکسرسائز نہ کریں تو پھر آہستہ آہستہ آپ میں جو ہے وہ بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ اگر جو ہے وہ آپ کی مینٹل ایک ہیلتھ ہے, اگر اس کی مینٹیننس نہ کریں تو آپ کا جو نالج ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ اسپریچول مینٹیننس کی ضرورت ہے. دیکھیے خدا تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام قائم کیا ہے اسپریچویلٹی کے لیے کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کی جو صلاتیں ہیں مختلف وقتوں میں 5 وقتی صلات ہے, یہ کیا ہے آپ کی اسپریچول ریپیئر ہے. آپ کی اسپرچ کو, آپ کی جو سول ہے اس کو ریپیئر کی ضرورت ہے, اس کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو شارپ کرنے کی ضرورت ہے. بس آپ کے آپ کو فزیکلی اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے. اگر آپ نے جرنی تک دور تک کرنا ہے تو اپنے کو فزیکلی مینٹین کریں گے. اس کے لیے کنٹینیوسلی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم, میں خود نہیں کرتا لہٰذا میں آپ کو بہت زیادہ نہیں کہوں گا, میری البتہ پلان پر ہے کہ انشاءاللہ میری یہ ریسرچ کی جو وہ ہے یہ تھوڑی کم ہو جائے تو میں ریگولر جو ہے ایکسرسائز شروع کروں, آپ بھی ایکسرسائز کریں. تو بہت ضروری ہے کہ فزیکلی مینٹین رکھنا اپنے آپ کو مینٹلی مینٹین رکھنا, اسپریچولی مینٹین رکھنا, اور اس کے ساتھ جو ایک چیز ہے وہ ہے ہمیں ایموشنلی مینٹین رکھنا. دیکھیے اب میری بات کیا ہو رہی تھی ٹین ایجرز کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ وہی ہے ہاؤ ٹو مینڈ دا بروکن بانڈ. ہم ایک جو بروکن بانڈ ہے اس کو ہم کیسے مینڈ کریں, اس کو کیسے فکس کریں. یہاں پر پہلے ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیے ہمارے مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے تو پیرنٹنگ کی ہمیں امپورٹنس کا احساس ہی نہیں ہے. ہم نے پیرنٹنگ کو بہت ہی سمپل 4-5 چیزوں میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ وقت نہیں ہے, اب ہمیں اس کو ریئلائز کرنا پڑے گا. سیکنڈ ہم یہ کرنا پڑے گا کہ جب ہم یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہمیں کنٹینیوسلی ریپیئر کرنا ہے, مینڈ کرنا ہے, اس کو شارپ کرنا ہے. کیسے شارپ کریں گے بھائی؟ دیکھیے میں خود لرن کر رہا ہوں اس چیز سے. آپ کو اپنے فیملی کے لیے ایک ٹائم نکالنا پڑے گا. فیملی آپ کی پرائرٹی ہے, یعنی ہفتے میں آپ نے ایک دفعہ فیملی ڈنر آپ کا حتماً سارے لوگ جمع ہوں, بچے بھی جمع ہوں, آپ بھی جمع ہوں آپ کے درمیان, تاکہ وہ جو بانڈ ہے وہ ریپیئر ہو. اور انشاءاللہ میں بھی اس پہ عمل کروں گا, آپ بھی انشاءاللہ. یہ جو ہمارا سیشن پیرنٹنگ کا شروع ہوگا, اگر جو آپ ٹین ایجر یا چھوٹے بچے آپ کے ہیں اور آپ انٹرسٹڈ ہو تو جوائن کیجیے گا. وہاں پر میں بھی خود بھی ایک عہد کروں گا, کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان سب کے ساتھ ایک انڈیویجول ٹائم ہونا چاہیے. ایک بچے کے ساتھ آپ ایک ٹائم کر لیں کہ 2 ویک میں اس بچے کے ساتھ, منتھ میں 2 ویکس میں اس کے ساتھ میں اسپیشل ٹائم اسپینڈ کروں گا. مطلب اس کی جو بھی پسندیدہ ریسٹورینٹ ہے, پسندیدہ اس کی جو ہابی ہے, اس میں ہوں گا اور یہ ہوگا, اور تیسرا کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے دیکھیے ابھی کیا کہا ہم کہ ہم نے وہ جو ایموشنل ٹرسٹ ہے اور جو ہماری جو انکنڈیشنل لو ہے, اور یہ تمام چیزوں کو ہمیں امپروو کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمیں مطلب ایک کمیونیکیشن ہمیں رکھنی ہوگی. یہ ہمارا ایک ٹائم اور ہوگا. اس کے بعد ہمارا جو ٹائم ہوگا وہ ہوگا جو نیکسٹ ہے, جو بھائی آج میں تھوڑا سا اس پہ اسپینڈ کروں گا ٹائم. انڈرسٹینڈنگ دیم, ان کو سمجھنا بچوں کو بہت ضروری ہے. دیکھیے کل کسی نے مجھ سے سوال یہ لکھا تھا, میں ان کو جواب نہیں دے سکا تھا کل, ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں نہیں سمجھتے. میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کر رہا ہوں, پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا. اب یہ بات صحیح ہے کہ ہم بعض اوقات بچے ہمیں نہیں سمجھتے اور ہم بچوں کو نہیں سمجھتے. بہت بڑا مسئلہ ہے. بلکہ میں اس کو یہ کہوں کہ اسپاؤس میں بھی اور بچوں میں بھی جو سب سے بڑا پین پوائنٹ ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ. سب سے زیادہ اگر آپ مجھے کہیں نا کہ بھائی آپ مجھے کوئی ایک روٹ کاز بتائیں کہ ہمارے اسپاؤس ریلیشن شپ میں جو پرابلم ہے اور جو بچوں کے ساتھ ہے, تو میں اگر کہوں گا کہ اگر آپ مجھے صرف ایک ہی بول رہے ہیں کہ میں اس کے علاوہ دوسرا آپ نہیں ٹائم آپ کے پاس سننے کا, صرف ایک چیز آپ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, تو میں کہوں گا مس انڈرسٹینڈنگ. مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان سب سے بڑا مسئلہ ہے. اچھا, ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہمیں نہیں سمجھ رہے اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کے سامنے دوبارہ شیئر کرتا ہوں اس کو
پھر میں دوبارہ آؤں گا واپس یہاں پہ انشاءاللہ. چلیے انڈرسٹینڈنگ میں پھر آپ کو میں آج دوبارہ ایک امتحان میں ڈال دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ٹیسٹ ہیں بعض اوقات انسان کو ہمبل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ غرور میں کہتا ہے ارے میں تو سب کو سمجھتا ہوں. جب ہم یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمبلنس آتا ہے. اب آپ اس پکچر کو دیکھیے, آپ کو یہ پکچر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس پکچر میں؟ آپ لوگ چاہیں تو ایک دو لوگ اپنی آڈیو کھول کے مجھے جواب دے سکتے ہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بائی دا وے ہمارا نیکسٹ سیشن انٹریکٹیو ہوگا, یعنی آپ کی آڈیوز اور ویڈیوز کھلی ہوں گی. جب ہمارا نیکسٹ سیشن جب بھی ہوگا, کیونکہ لمیٹڈ آڈینس ہوگی, اس میں ہم انٹریکٹیو ڈسکشن کریں گے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس پکچر میں؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں بھائی, امریکہ میں جو ریڈ انڈین ہے نظر آ رہا ہے نا. آپ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ مجھے ریڈ انڈین پکچر ہے, یا آپ کہیں کسی ایک آدمی کی پکچر ہے, اور میں یہ پوائنٹر لے کے آ رہا ہوں. آپ دیکھیے, اگر آپ کو پتہ نہیں یہ ماؤس نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اس کی ناک ہے, یہ اس کا ماؤتھ ہے, یہ اس کی آئیز ہیں, یہ اس کے کان ہیں, اور یہ اس کا سر ہے. رائٹ, یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو ظاہراً, چونکہ ہمارے سامنے یہی ہے. اچھا ماشاءاللہ, ویسے آپ لوگ بہت اسمارٹ ہیں, میں بتا دوں گا آپ کو, کیونکہ آپ کے سامنے ایک تجربہ ہو چکا ہے نا, لہٰذا اب آپ تھوڑا احتیاط کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی ٹرک ہے. نہیں بھائی, آپ ٹرک میں نہ پڑھیے, میں تو آپ کو سمپل پکچر دکھا رہا ہوں. آپ اسمارٹ لوگ ہیں بہت, آپ کو معلوم ہے اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ٹرک ہے. ہاں صحیح ہے, ٹرک ہی ہے, ورنہ میں آپ کے سامنے پکچر کیوں لے کے آتا. نہیں آنیسٹلی, اب آپ یہ بتائیے, میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ ریڈ انڈین نہیں ہے, ریڈ انڈین نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ایک برف میں رہنے والا انسان, اسکیمو ہے. کریں گے آپ یقین اس بات کا؟ اگر آپ کہتے ہیں, آپ میں سے اب آپ غور کرنا شروع کریں کہ یہ اسکیمو ہے جو برف میں لوگ رہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ آپ لوگ بھی اپنے پوائنٹر میں بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ اسکیمو ہے جو برف میں لوگ رہتے ہیں تو اس کا, اب آپ سے میں پوچھوں کہ بھائی اس کا منہ کدھر ہے, تو ریڈ انڈین جو کہہ رہے ہیں وہ تو کہیں گے بھائی دیکھیے یہ اسکرین میں, اب میری طرف تو اسکرین میں یہ رائٹ سائڈ پر ہے, اب آپ کی طرف مجھے نہیں معلوم رائٹ سائڈ پر ہے لیفٹ کی طرف ہے. تو میرے سائڈ پہ جب میں اس کو فرنٹ سے فیس کر رہا ہوں تو میرے لیفٹ ہینڈ کے اوپر اس کا فیس ہے, اور یہ اس کی ناک ہو گئی, اور یہ اس کا منہ ہو گیا, یہ اس کی چن ہو گئی, یہ اس کا جو ہے وہ آنکھیں ہو گئیں, یہ اس کے کان ہو گئے. اب میں سے آپ میں سے جو کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں بھائی یہ تو برف کا رہنے والا آدمی ہے, اور میں آپ کو ہنٹ بھی دے دیتا ہوں, اس نے ایک شال اپنے اوپر, ایک جیکٹ پہنی ہے, سمجھے نا, جو فلفی ہے, سمجھے. تو اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے, آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی منہ نہیں آ رہا. اچھا, اور اس کا فیس بھی ہماری طرف نہیں ہے, یہ فیس جو ہے کہ دوسری طرف ہے اس کا. دیکھیے یہ اگین کمپاؤنڈ پکچر ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ کو, خیر میں آپ لوگوں کے وہ نوٹس نہیں دیکھ پا رہا, کیونکہ جب یہ میں آن کرتا ہوں تو پھر میرے سامنے نوٹس غائب ہو جاتے ہیں, جو آپ کی جو چیٹنگ ہے وہ غائب ہو جاتی ہے, مگر یہ کہ میں چیٹ کو اوپن کر کے یہاں لے آؤں. جی, اب وین, اب کسی نے لکھا ہے کہ مین از ویئرنگ اے جیکٹ. یس, بالکل ایک جیکٹ ہے. تو ذرا یہ بتائیے نا کہ جیکٹ کہاں سے کہاں تک ہے, اور فیس کہاں ہے اس کا. میں اس کے اوپر اپنا جو بھی اسکرین ہے اس کے اوپر آپ میرے خیال میں کریں گے تو آپ کو یہاں آنا شروع ہو جائے گا, نشان آنا شروع ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. فار ایگزامپل وہ آپ کو میں کہوں کہ یہ جو اسکیمو ہے یہ جیکٹ ہے اس کی. دیکھیے اب میں اس کے ہاتھ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہاتھ ہے اس کے, یہ ہاتھ اس کے. اچھا, جو جیکٹ ہے وہ جو فلفی پارٹ ہے اس کا وہ یہ والا ہے, یہ والا ہے, اور یہ اس کی
جیکٹ ہے اور اس کا فیس کہاں ہے؟ فیس ادھر ہے، اس سائڈ پر ہے. اچھا یہ بال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ایک کوئی ڈارک سا کوئی کنواں، کوئی کہہ لیجیے کیو ہے جس میں یہ انٹر ہو رہا ہے. یہ کیو ہے بلیک کلر کا، اور اس میں یہ، اب آپ اس کو فوکس کریں، یہ وائٹ پورشن کو، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہاتھ کو فوکس کریں. اب یہ اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، یہ جیکٹ ہے، اور یہ والا جو چیز ہے جو آپ کو ناک نظر آ رہی ہے، یہ اس کا دوسرا ہاتھ ہے. ایک ہاتھ اس کا یہ رہا، جہاں سے ہاتھ نکلا ہوا یہ رہا، یہ اس کا ہو گیا. یہ جیکٹ ہے، یہ پیچھے شکن پڑی ہوئی ہے اس کی جیکٹ میں، یہ فیس نہیں ہے. اور یہ اس کے فیٹ ہیں جو کہ اس کا رخ اس سائڈ پر ہے. دیکھا نا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا. اب آپ کو یہ میں نے دوبارہ ایکسرسائز آپ سے کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے. جی بالکل، جیکٹ ود اے ہوڈی، ٹھیک ہے نا، جیکٹ ود اے ہوڈی ہے، یعنی یہ ہوڈی ہے بہت بڑی، ٹھیک ہے نا، اور لیکن اس کا فیس نظر نہیں آ رہا ہے. یہ پوری جیکٹ ہے، جیکٹ کے ساتھ یہ ہوڈی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس کے اندر وہ جیسے نکلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جناب، اس کے بعد ہمیں ہم نے جو ہے وہ یہ کیوں ہم نے آپ کے سامنے دوبارہ کیا یہ والی ایکسرسائز؟ دیکھیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بچہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، تو شاید ہم اس سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، شاید ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں 100% کہ ہم اسے انڈرسٹینڈ کر پائیں؟ یا مثلاً اس کو بچے کو ایک پرابلم پیش آ رہی ہے اور ہم اس کو ڈائگنوسٹ کیے بغیر اس کا ایک حل دے رہے ہیں. دیکھیں یہاں یہ پکچر آپ کو دکھانے کا، دیکھیں میں آپ کا، اچھا پہلے میں آپ کو دوسری پکچر بھی دکھا دوں جو ابھی کچھ لوگ جو ہے شاید وہ اسکیموں ہی تلاش کر رہے ہوں گے، تو میں آپ کو دوبارہ ایک پکچر دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ تو آپ کی پکچر سامنے آ گئی، اور میں آپ کو ایک خالی اسکیموں کی پکچر دکھا دوں تو پھر آپ پہچان جائیں گے کہ اچھا یہ کیا تھا، کیا بلا تھی. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیے اسکیموں کو پکچر میں نے الگ کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. پیچھے سے وہ جو اس کو کیو کے پاس سے ہٹا کے ادھر لے آیا ہوں میں. اب آپ دیکھیے کہ یہ اس کا ہاتھ ہے، یہ اس کا جیکٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، ہوڈی پہنی ہوئی ہے اس نے، یہ اس کے شوز ہیں، یہ دوسرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ تھوڑا باہر نکل آیا، ٹھیک ہے نا. بہرحال آئیے آگے بڑھیے. یہ میں نے آپ کو کیوں دوبارہ دکھائی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. یہ ہمیں بہت دفعہ ریپیٹ کرنی ہے کہ جو جس طرح سے ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ دنیا ایسی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا ویژن، ہم اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں. دنیا اس طرح نہیں ہے، یہ ہمارے گلاسز ہیں جس کے ہم ذریعے دیکھ رہے ہیں. ہم کنڈیشن ہوئے ہیں اس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم یہ والے چیز رکھیں گے تو پھر ہمبل ہو جائیں گے. اچھا میں اب آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. دیکھیے یہاں پر فرض کر لیجئے کہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بابا میری آنکھیں جو ہیں وہ، یہ چلیے میرے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے بابا میری آنکھوں میں جو ہے وہ مجھے کچھ صاف نظر نہیں آتا، اسکول میں بورڈ جو ہوتا ہے، اسکول بورڈ جو ہے میرا مجھے صاف نظر نہیں آتا، مجھے چشمے کی ضرورت ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، یہ جو اپنا چشمہ ہے کافی ہائی اس کا ہے، اس کو نکال کے کہتا ہوں یہ لو، یہ پہن لو. کہے گا یعنی کیا؟ یہ تو آپ کا ہے. کہاں دیکھو مجھے بھی جب نظر نہیں آتا تھا تو میں نے یہ چشمہ لگا لیا تھا، ابھی تم چشمہ پہن لو. لگا کے تو دیکھو اس کو. اچھا اس نے لگا لیا، بچہ فرما بردار تھا. تو میں نے کہا اب نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کہ نہیں ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. بھائی ذرا کوشش کرو، تھوڑی ٹرائی ہارڈ. کہہ رہے نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھو تم بات نہیں سن رہے میری، یہ ایٹیٹیوڈ ہے. جب یہ مجھے نظر آ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرے ساتھ بھی یہ صورتحال ہوئی تھی، مجھے بھی جب میں تمہارے برابر تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے چشمہ لیا مجھے نظر آنے لگا. تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یعنی تم
ٹرائی نہیں کرنا چاہتے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارا پازیٹیو بیہیویئر نہیں ہے, تمہیں صرف اپنے ماں باپ سے زبان چلانی ہے. دیکھو آخر تم کیوں نہیں بات سنتے؟ اب یہ بچے کا تھوڑا سا موڈ آف ہو رہا ہے. دیکھو میں نے اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, تمہیں اس کا ریئلائز کرتے ہو اس بات کو؟ تمہیں میں کہہ رہا ہوں یہ پہن لو اور یہاں پہ تم اڑے ہوئے ہو کہ نہیں میں نہیں پہنوں گا. بابا دیکھو ماں باپ کا کہنا سنو گے تو ہوگا معاملہ, یہاں پر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہاں پر, ہم بغیر ڈائگنوسٹ کیے ایک پرسکرپشن اس کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک پرسکرپشن ہم اس کو دے رہے ہیں, یہ گلاسز لگا. اچھا آپ کہیں گے بھائی ایسا تو نہیں ہوتا, ہمیں معلوم ہے ہمارے بچے نے جب گلاس کہا تو ہم تو اس کو آئی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. دیکھیے وہ آئی ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ہو سکتا ہے اس کی دوسری نیند میں آپ نے دوسرا ہی کام کیا ہو. مثلا ایک جگہ پہ میں اسٹوری پڑھ رہا تھا ایک خاتون کی, کہنے لگی کہ جب میں ٹین ایجر تھی تو میرے بابا نے مجھے میری برتھ ڈے پر ایک کتاب دی. کتاب بڑی پیاری کتاب تھی. میں اس کے جب آخری پیج پہ چڑھی اس میں جو ایڈوائزز تھیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری پوری زندگی اس سے چینج ہو گئی. میری پوری زندگی اس سے چینج ہو گئی. اب میں نے کتاب اپنی سنبھال کے رکھی, ٹائم ٹو ٹائم پڑھتی رہتی. جب میری شادی ہو گئی, میری بیٹی ہوئی, تو میں نے اپنی بیٹی کو وہ کتاب کہی کہ جب وہ ٹین ایج ہوئی میں نے کہا بیٹا یہ والی کتاب ضرور. بیٹی نے وہ کتاب لی. اب میں انتظار کر رہی ہوں کہ دیکھو اب اس کے کامنٹس کیا آتے ہیں. اس نے کتاب پڑھی, 2-4 پیج پڑھے, اس کے بعد اٹھا کے رکھ دی. میری سمجھ نہیں آتا کہ بھائی تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ماما پڑھ لوں گی. اس کے بعد پھر بھائی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ماں پڑھ لوں. اچھا بہت کچھ کیا, پڑھ لیا. اب میں سمجھ رہی تھی کہ اب یہ تو پڑھ لیا, ان کو نالج پتہ چل گئی ہے, اب چینج آئے گا, یہ ان کے اندر بھی آنکھوں میں آنسو آئیں گے, ان کی زندگی بھی چینج ہوگی. لیکن دیکھا تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں. میں تو کہتی ہے میں تو یہ تو اس نے تو معمہ ہے بچی میرے لیے. کتنی کیا کہتے ہیں جو نا یہ نافرمان بچی ہے. میں جس چیز سے چینج ہوئی یہ کیوں چینج ہو رہی؟ اچھا جب میں کہتی ہیں میں جب ٹیچروں کے پاس جاتی تو ٹیچر کہتی بہت اچھی بچی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگین بعد میں ان خاتون کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی ہر انسان ایک یونیک انسان ہوتا ہے. ہم اپنا پرسکرپشن ایک چیز سے جس سے ہماری زندگی چینج ہوئی, ضروری نہیں کہ دوسرے انسان کی زندگی بھی. یعنی ہمارا مسئلہ تھا, ہمیں کسی نے یہ گلاس ہمیں پرسکرائب کیا, ہم نے وہ گلاس لا کے لگایا, ہمیں نظر آنے لگ گیا. اب ہم نے یہ والا گلاس ادھار کسی کو دے دیا, بھائی آپ بھی اسی گلاس سے دیکھیے. یہ تو یہ والی بات ہو گئی نا کہ بھائی اس کتاب سے میری زندگی چینج ہوئی, تو اس کتاب سے اس بچی کی زندگی بھی چینج ہوئی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر ان کو احساس ہوا کہ میں اپنی پرسنالٹی اس پہ امپوز کر رہی ہوں, اپنی پرسنالٹی امپوز کر رہی ہوں. مجھے کس نے یہ راہ کیا کہ میں اپنی پرسنالٹی اس کے اوپر امپوز کروں؟ یہ اس وجہ سے میں نے آپ سے کہا کہ ہم بعض اوقات ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو, اور بچے ہمیں نہیں سمجھ رہے ہوتے, بچے نہیں سمجھ رہے ہوتے ماں باپ, ہم ماں باپ سمجھ رہے. تو دیکھیے اب ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے. آپ نے اکثر جگہ پہ دیکھا, نوٹ کیا ہوگا, آپ کے 2 بچے آئے, ایک بچہ کہہ رہا ہے بہت بہت گرمی ہو رہی ہے, اس نے آنے کے بعد کھڑکی کھول دی. اچھا دوسرا بچہ آیا, اس نے کہا بہت سردی ہو رہی ہے. آ کے کیا کیا اس نے کھڑکی بند کر دی. ہوتا ہے نا اکثر آپ بھائی, اب ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ بالکل ایسے جیسے ابھی آپ کو ایک آدمی کو وہ اس میں انڈیا نظر آ رہا تھا, ریڈ انڈیا نظر آ رہا تھا, ایک آدمی کو اس میں جو ہے وہ اسکیمو نظر آ رہا. اسی طرح یہ 2 بچے ہیں, ایک کو شدید گرمی ہے, ایک کو ٹھنڈ لگ رہی ہے.
میں دیکھیے دونوں اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ایک آدھ بچہ جو ہے ابھی باہر سے رننگ کر کے آ رہا ہے, جب گھر میں آیا تو کمپیریٹیولی اس کو گرمی لگے گی. ایک بچہ فار ایگزامپل اس نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا, کمرے میں بند تھا, اس کو تھوڑی خنکی محسوس ہو گئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم یہ مثالیں دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو کمیونیکیشن بریک ہوتی ہے, جو پرابلم ہوتا ہے, اس کا جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے. اب اس میں بہت سارے قصے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک فادر جو ہے وہ ان کا چھوٹا بچہ تھا, اس کو وہ چاہتے تھے ڈسپلن میں لے کے آئیں, سکھائیں اس کو. تو ایک منٹ ہے اور کچھ ہے. تو انہوں نے اس کو جو ہے کہا کہ بھائی اچھا میں اس کو بند کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ اس کے بات ہو سکے. ہاں, تو اس نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو میں ڈسپلن سکھانا چاہتا ہوں, دیکھو بیٹا یہاں سے تم گھر تک جا سکتے ہو, لیکن یہ جو you're not supposed to go around the corner. You're not supposed to go around the corner. اب چھوٹا بچہ ہے, یہ چھوٹے بچے کی بات ہوگی, ٹین ایجر کی بات نہیں ہوگی, چھوٹا بچہ ہے, 3.5-4 سال کا بچہ. You're not supposed to go around the corner. اچھا اب ہم نے نوٹ کیا بچے نے بات نہیں سنی. اچھا اب ہم نے بھی طے کیا ہوتا بھائی بچے کو ڈسپلن کرنا ہے, تو ہم نے ان کی پٹائی لگا دی, یا جس طرح سے بھی ان کو ڈانٹنا وانٹنا تھا ان کو ٹائم آؤٹ کر دیا. بچہ رویا تھوڑا سا, پھر اس کے بعد ہم نے کہا یو آر ناٹ سپوز ٹو گو نیئر کارنر. بچہ نے جو ہے پھر وائلیٹ کیا, پھر ہم نے ان کو جو ہے وہ پنش کر دیا. یہ کئی دفعہ اس طرح سے پنشمنٹ بچے کو. ایک دن وہ بچہ جب اس کو پنشمنٹ ملی تو رو کے کہتا ہے کہ فادر, آنکھوں میں اس کے آنسو ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ بابا what does corner mean? What does corner mean? یعنی باپ جو ہے اس کو سزا دے رہا ہے کہ do not go around the corner. اس بچے کو کارنر کا نہیں پتا کہ کون. بعض اوقات ہمارے درمیان کمیونیکیشن نہیں, ہمارے درمیان بچے کو سمجھا نہیں پا رہے کہ ہم اسے کیا چاہتے ہیں. یا ایک جگہ پر اب یہ چھوٹے بچوں کا ہے لیکن سب پہ ویلڈ آتا ہے کہ جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی کے گھر میں نہیں جاتا. ایک چھوٹا بچہ وہ پتہ چلا جو ہے وہ اپنے دوست, ان کے ہم عمر دوست ہیں, ان کے گھر میں ان کا بچہ آتا ہے, یہ ان کے گھر نہیں جاتے, ان کے گھر جائے گی. حالانکہ ان کے گھر میں کافی فیسلٹیز ہیں, پیچھے جو ہے سوئنگ لگا ہوا ہے, بچوں کا پلے گراؤنڈ لگا ہوا ہے, اور بہت ساری فیسلٹیز ہیں. لیکن جب بھی ماں کہتی بھائی جاؤ ان کے یہاں چلے جاؤ, علی کے چلے جاؤ, ان کا نام حسن ہے, حسن جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا جب یہ نہیں ہے کہ علی سے تعلقات خراب ہیں, علی بھی جب آتے ہیں تو حسن ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا لیکن جب یہ جانے لگتے ہیں, محلے میں رہتے ہیں ایک ساتھ, تو خود چھوڑ کے بعد جا کے واپس آ جاتے ہیں, پلٹ کے آدھے راستے واپس آ جاتے ہیں, مجھے نہیں جانا. اب ماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کیوں نہیں جا رہا, کوئی کیوں نہیں جا رہا یہ بچہ. تو ایک دن جب وہ اس کو زیادہ انسسٹ کرتی ہے تو فائنلی بچہ اوپن اپ. وہ کہتا ہے کہ مام آئی ایم افریڈ that if I will go to his house and I have to go to bathroom and I can't find the bathroom, I don't even know where the bathroom is in his house. I'm afraid that I might accidentally wet the pants. دیکھیے بچہ کہاں سے خوف آ رہا ہے اس کے اندر, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بچہ یہ خوف ہے. اب یہاں پر ماں عقل مند کیا کی, انہوں نے ماں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا, اس دوسرے علی کے گھر لے کے گئی اور ان کی والدہ کو کہا بھائی یہ بچہ آپ کے یہاں اس لیے نہیں آ رہا تھا, اب آپ کیا اس کو دکھا سکتی ہیں کہ باتھ روم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آف کورس آئیے میں آپ کو باتھ روم دکھاؤں, بلکہ اگر آپ نے باتھ روم جانا ہو تو مجھے بتائیں, آنٹی کو بتائیں کہ کہاں لے کے جانا ہے.
دیکھیے کیا میسج آ رہا ہے اس میں سب جگہوں پہ. میسج یہی ہے کہ ہم بعض اوقات بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، نہ وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر پا رہے ہوتے ہیں، نہ ہم کے ساتھ. میں انشاءاللہ جب وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا جب یہ اسکول کے پرابلم کو کہ اسکول میں بچوں کو کیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اسٹوری اسکول سے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے بچی جو تھی بہت اچھی تھی، اس کی بہت اچھا کیا کہتے ہیں اس کے جو ہے وہ اسکول میں اچھی تھی پڑھنے میں، لیکن اب وہ جب چھوٹی تھی تو ایک دفعہ اس کو میتھ کی کلاس میں جانا تھا. اب یہ میتھ کی کلاس میں پیچھے تھی بچی، بہت پیچھے تھی. تو فادر کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ چلو میں بیٹھ کے اس کو پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سبسٹریکشن سکھا رہے ہیں آج کل. انہوں نے کہا چلو میں ان کو خود جو ہے وہ بچی کو سبسٹریکشن سکھاتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے پیپر پہ لے کے مختلف اسٹیپ بائی اسٹیپ میں دیکھو بھائی 5 we have to subtract -3 and that leave 2. and اب میں دیکھ رہا ہوں بچے کا چہرہ بلینک ہے اس کا چہرہ. میں کہتا ہوں بھائی بیٹا why don't you understand this subtraction؟ وہ نہیں سمجھتی. تو اچھا میں کہتا ہوں چلیے ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ here I may show you the practical example. I'll bring 5 apple. These are 5 apple. What about if I take away 2 apples? How many apples left? She said 3. And he says, all right, so you answer that. The same thing if I subtract 3 from 5 or 2 from 5, it's 3. He says, Baba, I had no idea that subtraction mean take away. Oh my God. اب آپ دیکھیں کہ بچہ ڈل نہیں ہے. بیریئر کہاں پر ہے؟ بیریئر کہاں پر ہے؟ بچے کے پاس جو بھی ٹیچر ہے یہ جو بھی انسٹرکٹر ہے اس نے یہ میسج، یہ جو ورڈ ہے ویکیبلری ہے وہ پراپر صحیح نہیں ٹرانسفر. مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا آپ اور تو کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں اردو میں آپ اور ہم آپ جو ہے اس کے اندر ایک رسپیکٹ ہے. بھائی آپ یہ کام کیوں نہیں کر رہے ان رسپیکٹ سے. بھائی تم نے یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اب یہاں پر کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. تو دیکھیے اب آپ دیکھ لیجیے نا، یعنی اگر اب بچہ انگلش میں جب بول رہا ہے you didn't do it either, right؟ کہیں گے او بدتمیزی کر رہے ہو، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہو. کیا واقعی بچے بدتمیزی کر رہا ہے؟ ہاں اگر کوئی ایٹیٹیوڈ ہے تو وہ بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے فرسٹریٹ ہوا ہے، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی، انڈرسٹینڈ نہیں ہو رہا، وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ جو یو ہے، یہ جو میرے ماں باپ آئے ہیں یہ انوائرمنٹ سے آئے ہیں جہاں پہ رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹون تھوڑی سی ڈاؤن رکھتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل رہا، ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ انگلش لینگویج کا مسئلہ ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ہمارا جو ہے وہ یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ایک مسئلہ ہے. دوسرا ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں، میں اب آپ کو ایک بیسک فارمولا دے رہا ہوں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اس کی پکچر لے کے آؤں تاکہ آپ کو یاد رہے. ایکسپیکٹیشن اور سیٹسفیکشن میں انورسلی پروپورشنل کہا ہے. جب آپ کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہیں تو آپ کی سیٹسفیکشن لو ہو جاتی ہے. بھائی کسی بھی ایک انسان سے آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوگی، ٹھیک ہے. مثلاً ایک فرض کر لیجئے کہ اب ایک بچہ ہے، کوئی بہت اچھا جو ہے وہ قرات کرتا ہے یا بہت اچھا نشید پڑھتا ہے. اب ساری کمیونٹی کی اس کے بارے میں ایکسپیکٹیشن بہت اچھی ہو گئی. اب وہ کسی وجہ سے اس کا گلا خراب تھا اور اس نے بہت اچھا پڑھا، لیکن وہ کوالٹی نہیں تھی جو لاسٹ ٹائم اس نے 15 رمضان پہ دی تھی. اب ہماری ایکسپیکٹیشن جو تھی چونکہ اس سے ہائی تھی تو ہماری سیٹسفیکشن اس دفعہ اس نے دوسرے سارے بچوں سے اچھا پڑھا، لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے لو پڑھا. کیا ہو گیا؟ ہماری سیٹسفیکشن لو ہو گئی. بس ہماری بعض اوقات مشکل ہماری ایکسپیکٹیشن میں ہے.
شادی میں دیکھ لیجیے, شادی میں اگر ہم ریالٹی کے ساتھ شادی میں انٹر نہیں ہوتے, ہماری ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے, ہماری ایکسپیکٹیشن ہے بھائی ہم نے شادی کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے شادی کو سمجھا کہ وہ زندگی, جیسے کہا بھی جاتا ہے, اٹس ناٹ دا بیڈ آف روزز, یہ کوئی مطلب وہ نہیں ہے کہ بیڈ آف روزز ہیں. یہاں پر صرف اور صرف کیا ہے کہ جس طرح فلموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ ہیرو ہیروئن ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گانا گا رہے ہیں, شادی یعنی یہ ہر وقت کیا کہتے ہیں خوش ہیں, اور ایک دوسرے کے لیے قطعاً بھی کسی ایک چیز میں کوئی ریجیکشن نہیں ہے, قطعاً کسی قسم کی کوئی ریجیکشن نہیں. ہر بات آپ جو بولیں گے چش, انہوں نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا انہوں نے کہا یہ لیجیے, انہوں نے جس چیز کو کہا ہم یہ ایکسپیکٹیشن ہماری ہے کہ بھئی اب تو ہم جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا, یا ہسبینڈ کی بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھئی ہم جس طرح سے بھی وہ کریں گے یہ خوش رہیں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از ٹو بی سن شائن, ڈیفوڈلز, ہیپیلی ایور آفٹر. یعنی وہ فلمیں ہمارے سامنے بعض اوقات بہت ہی ایک رانگ ہمارے سامنے وہ ڈال دیتے, زندگی کی ریالٹیز نہیں دکھاتی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ریالٹیز ہماری کک ان ہونا شروع ہوئی, میرج کی ہارڈ شپ آنا شروع ہوئی, چاہے وہ فیملی کی ہارڈ شپ ہو, چاہے وہ اکنامی ہارڈ شپ ہو, اکنامیکل ہارڈ شپ ہو, ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے چیزیں آئیں. لیکن جب ہارڈ شپ آنا شروع تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, چونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہائی تھی, ہمیں کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمیں فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے, ہماری سیٹسفیکشن ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. بس ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہمارے یہ والی چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہماری اننیسیسری ایکسپیکٹیشنز تو ہائی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری سیٹسفیکشن جو ہے وہ لو ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل ججمنٹ بھی اسی طرح سے ہے, ججمنٹ بھی اس طرح سے ہے, چونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. انشاءاللہ جب یہ بچوں کا جو پیرنٹنگ کا ہوگا, اس میں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو مختلف ایج ہیں بچوں کی, ان کے مطابق مختلف ان کی نیڈز ہیں, مختلف ان کی شخصیتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بچہ 14 اینڈ ابو ہو جاتا ہے, 14 سے سمجھ لیجیے 16, 17, 18, اس میں پیرنٹ کا انفلوئنس ٹوٹل 25% ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اچھا, ہماری ایکسپیکٹیشن وہی ہے جب یہ چھوٹا تھا, جب یہ ٹوڈلر تھا تو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی 100%. وہ ابھی ہماری ایکسپیکٹیشن چینج ہونی چاہیے. ہم ججمنٹ ہم جو ہے اس کے حساب سے کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں, بس ہماری ججمنٹ بھی اسی طرح سے. جب بچے 18 اینڈ ابو ہو جاتے ہیں تو انفلوئنس سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں 1% رہ جاتا ہے, مگر یہ کہ آپ نے وہ بہت ہی اسٹرانگ ایفینٹی کریٹ کی ہوئی. اگر اسٹرانگ ایفینٹی ہے, اسٹرانگ کمیونیکیشن ہے, تو یہ جو ہے ججمنٹ آپ کو برقرار رہے گا. اچھا, پھر ہمارے ساتھ دوسرا ججمنٹ میں ہوتا ہے کہ جب ہمارے دماغ میں کسی بچے کے بارے میں آ جاتا ہے, جیسے بچوں کے اندر بھی آ جاتا ہے, اگر بچے سن رہے ہیں تو خالی ماں باپ کو بلیم نہ دیں. بچوں کے دماغ میں ایک ٹیبو بیٹھ گیا ہے کہ یہ دیسی ماں باپ نے, انہوں نے نہیں کرنا ہے, انہوں نے فلاں کام کرنا ہے. بالکل غلط ہے, یہ آپ کی کنڈیشننگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی کنڈیشننگ ہوئی. اگر آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ انہوں نے ماں باپ نے تو نیگنگ کرنی ہی کرنی ہے, بالکل غلط ہے. بھائی آخر رب ہے, ان کا کام آپ کی ٹیک کیئر کرنی ہے. کوئی جن کو محبت ہے وہی آپ کی ٹیک کیئر کریں گے نا. ایسا تو نہیں کہ محلے والا ہو. بھائی دیکھیے, اگر یہ برابر میں ہمارے جو پیٹر رہتا ہے, اگر اس نے برش نہیں کیا تو میں اس کو جا کے تو نہیں کہوں گا کہ بھائی پیٹر تم نے برش کیوں نہیں کیا, میری بھلا سے نہ کرے. بھائی ہمیں کیا معلوم, وہ ہماری بات تو نہیں سنے گا, ہمارا کوئی ریلیشن شپ تو نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن اگر میں اپنے بیٹے کو کہوں گا بھائی برش کریں, تو کیوں کہوں گا, کیونکہ I have this feeling of love. میں نہیں چاہتا کہ اس کو تکلیف ہو کل کو. مجھے ایکسپیرینس اپنی زندگی کا, تو میں بچوں کو یہ کہوں گا. بچے کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر, دماغ میں کیا آیا ہوا ہے, they always do nagging, they always have all this thing, they always is like they're after me, and they don't understand. تو آپ کو یہ کب احساس ہوگا, جب آپ بڑے ہو جائیں گے, خود آپ پیرنٹس ہو جائیں گے, تو آپ کو اپنے پیرنٹس کی قدر ہوگی. لیکن بہرحال بعض اوقات ہم لیبلنگ ہماری ہو جاتی ہے. لیبلنگ مثلاً بچہ جو ہے کوئی لیزی, اب ہمیں ہر چیز کو ہم اس کو ہمارا دماغ خود بخود اس کی جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں. تو اینی وے, یہاں پر ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو چیز ہے
یہ ہمارے لیے ہم دیکھیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ لو رہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے جو احادیث اور قرآن سے آیتیں لے کے آؤں گا جہاں پہ ایکسپیکٹیشن کو ہم نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ سمجھیں. بہرحال ایک چیز بس میں یہاں پہ تھوڑا سا ختم کروں گا, آج مجھے کہیں نکلنا بھی ہے, آج ریلی ہو رہی ہے ہمارے یہاں پہ. یہ کہ جس طرح سے انسان کی کچھ فزیکل نیڈ ہوتی ہیں اس طرح انسان کی ایک ایموشنل نیڈ بھی ہوتی ہے. اس کو اکنالجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. اور بعض اوقات بچہ جو ہے وہ جب انوائڈ ہو رہا ہوتا ہے کسی وجہ سے, باہر اس کو ہارڈ شپ مل رہی ہوتی ہے, تو وہ آ کے کسی طرح سے آپ کی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے, تو تھوڑی سی اس کو اٹینشن دے دیں. ایک ٹاپک ہے جو میں آج اب شروع نہیں کر رہا کہ ہماری جو لسننگ ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے. جب بعض اوقات بچے کو سننا, اس سے جو ہے اس کو ایک ایموشنل ریلیف ملتی ہے, سائیکولوجیکل ایئر کہتے ہیں اس کو. سائیکولوجیکل ایئر جو ہے وہ کب ملتی ہے؟ جب بچے کی بات سن لی جائے, یا کسی ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی بات سن لی جائے, ایک دوسرے کو سن لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح ہمیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں فزیکل سروائیول کی ضرورت ہے, اس طرح ہماری سائیکولوجیکل سروائیول کی بھی ضرورت ہے. The deepest hunger of the human heart is to understand, or for understanding implicitly affirms, validate, recognize and appreciate the intrinsic worth of another. ہم سب کو اپنی ایک ویلیو جو ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہے, کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے, تو کوئی اس کو وہ کر سکے. بعض اوقات جب پیرنٹس, اگین the children, the parents, they are yelling at you, or the parents, they are shouting at you, actually you're not trying to understand them, and this shouting and yelling is basically their expression where they're saying, understand me. Although unfortunately that yelling and the shouting basically have a negative effect, and that people becomes more defensive and creates more anger. Anyway, تو اب بس میں انشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے ابھی یہاں پہ ہم ختم کریں گے. نیکسٹ ٹائم جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو پراپر انداز میں شروع کریں گے. بس آخر میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو لسننگ ہے ہماری, اس کو ہمیں ایمپیتھیٹک لسننگ ہونی چاہیے, حتیٰ کہ ہماری اٹینٹیو لسننگ بھی کام نہیں آتی. ویسے ہماری لسننگ بائی دا وے جو ہے وہ کبھی ایسی ہوتی ہے جیسے ہم لسن کر رہے ہوتے ہیں, جیسے بچے جو ہے بعض اوقات ماں باپ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں, یا بڑے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یا ہسبینڈ وائف میں ہوتا ہے, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو بعض اوقات اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ یہ لسننگ ہوتی ہے, ایک دفعہ پریٹینڈنگ لسننگ ہوتی ہے, ایک دفعہ سلیکٹیو لسننگ ہوتی ہے, اور ایک دفعہ اٹینٹیو لسننگ ہوتی ہے. لیکن جو بیسٹ لسننگ ہے وہ ایمپیتھیٹک لسننگ ہے. بعض اوقات ہم سن نہیں رہے ہوتے, سن کر ہم سننے سے پہلے کوئی بات کو ہم اس کا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ کہ ہم اس کو جواب کیسے دیں گے. بہرحال یہ ہمارا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ دن تھے. خداوند تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے, ہم سب سے اس عبادت کو قبول کرے, آپ لوگوں سے اس عبادت کو قبول کرے. سمع خراشی کی بہت معذرت. بہرحال ایک مشکل سبجیکٹ تھا, آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا امیزنگلی, اور اسی وجہ سے انشاءاللہ اگر فیوچر میں ہم نے کچھ آفر کیا تو شاید آپ کی کمیونٹی کے ساتھ آفر کر سکیں, کیونکہ ہر جگہ پہ اتنے پیشنٹ لوگ نہیں ہوتے. بہرحال خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں آپ کے ان تمام لسننگ کو ایک عظیم عبادت قرار دے آپ کے لیے. انشاءاللہ آپ کے جو بھی عبادات اور اطاعات ہیں خدا کی راہ میں, اس کو قبول کرے خدا, ان کو قائم و دائم رکھے, اس کے اجر کو. خداوند تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم معرفت اہل بیت کو سمجھ سکیں اور ان پہ عمل کر سکیں. خداوند تعالیٰ آپ سب لوگوں کی, آپ لوگوں نے بہت زحمت کی, آپ لوگ اپنے افطار کے ٹائم سے پہلے ریگولر آتے تھے. کم سے کم میں جو نام دیکھتا ہوں یہاں پہ بہت سارے ریگولر نام ہیں. خداوند تعالیٰ ان سب مومنین و مومنات کی اس عبادت کے طفیل ان کی حاجات کو پورا فرما, ان کی جو دلی خواہشات ہیں ان کو پورا فرما, انہیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرما. خداوند تعالیٰ
इनमें से जो लोग मरीज़ हैं, इनकी जो अजीज़ मरीज़ हैं, हमारे डॉक्टर हज़रात, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे ब्रदर इन लॉ को अभी आज ही हमें खबर आई है कि उनको शायद कोरोना, उनको वायरस हो गया। डॉक्टर हैं, वो भी पाकिस्तान में है, तो उनके लिए भी, डॉक्टर वक़ार के लिए भी, उनका नाम डॉक्टर अली अब्बास है, हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, और ये डॉक्टर बहदी, डॉक्टर वक़ार, और हमारे जितने भी मोमिन और मोमिनात जो मरीज़ हैं, खुदावंद ताला अपने अहले बैत के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में, इमाम हुसैन के सदक़े में, पंजतन के सदक़े में, खुसूसन इमाम मेहदी के सदक़े में, इन सबको जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। खुदावंद ताला आप लोगों के जो अजीज़ इस दुनिया में नहीं रहे, ख़ास तौर पे माँ बाप, बुजुर्गान, बहन भाई, करीबी रिलेटिव जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, खुदावंद ताला उनकी मग़फ़रत फरमा। हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, आप सबके रिलेटिव्स जितने भी हैं जिस दुनिया में नहीं हैं, खुदा उनके दराजात बुलंद फरमा, उनको अहले बैत के साथ महशूर फरमा। खुदावंद ताला जो हमारे अजीज़ ज़िंदा हैं, हमारे बुजुर्गान हमारे ज़िंदा हैं, खुदावंद ताला उन्हें तूले उम्र अता फरमा, उनका साया हमारे सरों पर कायम रख, उनकी दुआओं से हमारी ज़िंदगी में बरकत लेके आ। खुदावंद ताला हमारे जो बच्चे हैं, खुदावंद ताला हमें तौफीक दे कि हम उनकी सही परवरिश कर सकें। हमारे जो ये बहन भाई हैं, इनमें आपस में स्पाउस जो हैं, इनमें आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम रख। अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उन्हें दूर कर दे, रंजिशें हैं तो उनको दूर कर दे। खुदावंद ताला तू जानता है कि ये लोग सब बहुत पाक दिल के लोग हैं, इनके दिल बहुत पाक हैं। हमसे भी हमसे जो गलतियाँ हुई हैं वो हमसे अनजाने में हुई हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं था, ज़िंदगी गुजारने का हमें मालूम नहीं था, हमें बताया नहीं गया था, हम जानते नहीं थे। खुदावंद ताला हमारी गलतियों से, हमें गलतियों को माफ़ कर दे, उनका जिब्रान कर दे, हमारे फैमिलीज़ में आपस में मोहब्बत पैदा कर दे। खुदावंद ताला हमारे जो बहन भाई जितने हमारे मोमिनीन जो बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार में इजाफा फरमा। इस मुश्किल में जो कोविड-19 की मुश्किल है, इसमें खुदावंद ताला इनके रिस्क में इजाफा फरमा, इनके रिस्क की राहें खोल दे। खुदावंद ताला जो हमारे ये मोमिन और मोमिनात, इनमें से जो बे औलाद हैं, खुदावंद ताला उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा, और इंशाअल्लाह जो उस राह में है, खुदावंद ताला उनको सेहत और सलामती से औलाद अता फरमा। खुदावंद ताला जो हमारे जो भी हमारे बच्चे हैं, हमें तौफीक अता फरमा कि हम इमाम ज़माना के सही शिया बन सकें और इमाम हमसे राज़ी हो सकें। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, और हमें और हमारे बच्चों को उनके आवान और अंसार में करार दे। रहमल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा मअस सलावात। Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jazakallah khair, Aga Sahab, बहुत बहुत आपका शुक्रिया. I literally do not have enough words to thank you for all your services for this whole month of Holy Ramadan. यकीन कीजिए कि you have worked really hard. हम लोगों ने साथ पता नहीं आपका दिया है या नहीं दिया है, I don't know. But one thing I can say about myself and about our brothers and sisters who have been joining us on daily basis, कि हमारी जो एक ज़हनी कैफियत थी, हमारे जो ख्यालात थे, हमारी जो एक सोचने की सलाहियत थी, जो माह रमज़ान के शुरू होने से पहले थी, it's not the same today. We have taken a lot away from your lectures, alhamdulillah, and this is an achievement for us. आप रोज़ाना की बुनियाद पर रूहानी ग़ज़ा हमें छोटे छोटे लुक़मों की शक्ल में देते रहे हैं। हम परवरदिगार से ये दुआ ही कर सकते हैं कि वही आपको इसके बदले में अजर दे, इसका सिला दे। हम यकीनन देने के काबिल नहीं हैं, हम आपका शुक्रिया भी अदा करने के काबिल नहीं हैं। And 100% we are gonna miss you.
ऑफ कोर्स ये माह मुबारक अपनी तमाम तर बरकतों और रहमतों के साथ जैसे हमारे दरमियान था. It's very sad कि it's coming to an end. Of course it's coming to an end. लेकिन inshallah we can't wait for that time कि we will have the opportunity to inshallah sit in front of you and listen to you and take more knowledge from you and implement more knowledge in our lives inshallah as well. आज का आपका लेक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह कि पेरेंटिंग के ऊपर के बच्चों की तरबियत के हवाले से कैसे किया जाए. वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुझे याद आ रही है कि जिसमें आप फरमाते हैं कि बिल्कुल रेलिवेंट टू योर लेक्चर कि अपने बच्चों की तरबियत अपने ज़माने के मुताबिक करें, ना कि अपने बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक करो, ना कि अपने ज़माने के मुताबिक, क्योंकि वो अपने ज़माने के लिए पैदा किए गए हैं. तो यकीनन इसमें बहुत सारी कोताहियाँ करते हैं बीइंग अ पेरेंट हम लोग. बहुत सारी हमारी जो है वो बिल्कुल बंद ज़हन होने की वजह से और इल्म ना होने की वजह से, दीन के स्पेशली जो मुनाबे हैं हमारे पास, उनकी तरफ रजू कम होने की वजह से हम लोग यकीनन कोताही हमारी तरफ से होती है और जिसका नतीजा हमें आने वाले जो है वो सालों में, वक्त में भुगतना पड़ता है. परवरदिगार से फिर दुआ है कि वो आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए. जितने भी मोमिनीन और मोमिनात हमें ज्वाइन करते रहे हैं पूरे इस महीने में, परवरदिगार इनके भी अमाल, इनकी रोज़े, इनकी फास्टिंग, इनकी तमाम इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए. आप जैसे उलमा का, उलमाए हक का, कि जो मेहनत करते हैं. देखें बहुत आसान होता है कि आना और आकर एक बिल्कुल स्पीच ट्रेडिशनल सी एक जैसे आम उलमा करते हैं कि एक आया किसी को लेकर, किसी एक हदीस को लेकर उसके ऊपर गुफ्तगू आधा घंटा करके, घंटा एक गुफ्तगू करके तो इंसान चला जाए. तो लेकिन आपके लिए जो आपने मेहनत की हमारे लिए, हम इसके लिए आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. और परवरदिगार से अगेन के दुआ गो हैं कि वो आपकी तौफीकात खैर में इंशाल्लाह इजाफा फरमाए, आपको अपने अहले खाना के साथ सेहत और सलामती के साथ कायम दायम रखे, आपका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे और हमें आपकी तालीमात पर अमल करने की, आपके ज़रिए से जो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे तक पहुँची हैं उन पर अमल करने की तौफीक इंशाल्लाह अता फरमाए. आज आपको सीएफ हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि आपसे कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. और हमारे वो मोमिनीन के जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है उनको सिर्फ मैं कल के प्रोग्राम के हवाले से दोबारा से बता दूं, शायद वो मौजूद ना हो उस वक्त के जब मैंने पहले अनाउंस किया था कि कल हमारा इंशाल्लाह इस सीरीज़ का मोमिनीन व मोमिनात आखिरी प्रोग्राम होगा. उसमें in the first part we're going to have the competition for our children under the age of 20 who joined us that we announced about a month ago, the competition about the verses of the Holy Quran that Agha has been referring to during his lectures for the whole month of Ramadan. So un ayat ke hawale se inshallah competition hoga. In the second part we have the question and answer session. So question and answer session jo hoga, that will be all about the questions that you might have against the lectures that the Agha has been delivering during the month. कोई भी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो तो काइंडली वो हमें फॉरवर्ड कीजिए, जो भी तरीका आपको मुनासिब लगे उस तरह से आप फॉरवर्ड कर सकते हैं. इसी तरह से ये है कि अपना ज़कात और फितरा के हवाले से भी अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चंस हों तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर भी गुफ्तगू जो है वो कल इंशाल्लाह हो सके प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में, दूसरे हिस्से में. इसी तरह से ये है कि इंशाल्लाह ईद का जो भी दिन डिसाइड होता है इंशाल्लाह वो अनाउंस होता है, चाहे संडे का हो चाहे मंडे का हो. तो चूंकि अज़ा खाना तो प्रेमिसेस सारे के सारे क्लोज्ड हैं इस वक्त, इंशाल्लाह वो ओपन नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज नहीं होगी. हम लोग वर्चुअल इंशाल्लाह नमाज अदा करेंगे आगा मुहतरम की सरबराही में. और उसका टाइम हमने जो डिसाइड किया है वो 9:30 पे होगा, whichever day is finally the ईद उल फित्र का जो डे है इंशाल्लाह उसके एतबार से ये अपने जहन में रखिए. और फितरा के हवाले से ये है कि जो लोग ज़्यादा घर में गंदम यूज़ करते हैं उनके लिए 7 यूरो है पर पर्सन. इसी तरह से जो लोग घर में चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 8 यूरो है पर पर्सन. और जो लोग खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 11 यूरो है. अब ये मिनिमम अमाउंट है जो कि वाजिब है, ओब्लिगेटरी है, जो कि घर के सरबराह के ऊपर वाजिब है, उसको अदा करना है. अब इससे ज़्यादा भी ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं, इसमें कोई कदगन कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कम से कम अमाउंट है जो कि वाजिब है.
اس فطرہ کے ساتھ ساتھ یہ ہے، اور اس کو واجب کو ادا کرنا نماز عید سے پہلے پہلے ضروری ہے، اس کو آپ پہلے سے آپ نے ادا کرنا ہے. ادر دین فطرہ اور زکوٰۃ کے اگین جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، آپ بالکل ان کو نہیں بھولیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واجب آپ نے ادا کر دیا ہے تو آپ نے ان کا حق جو ہے یا وہ ادا نہیں کرنا یا ان کا خیال نہیں رکھنا ہے. یقیناً ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. اور ان ایام سے، ان خوشی کے ایام جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، عید کے اسپیشلی جو دن آتے ہیں ماہ مبارک کے بعد، ان میں بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے ان غریب کو، ان مسکینوں کو کہ جن کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا خیال کریں، ان کی مدد کریں. جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایام شہادت کے اندر ہم نے اس کے اوپر بہت جو ہے وہ زور بھی دیا کہ جب آپ کی شہادت ہو چکی تو نہ صرف کہ آپ جناب حسنین کریمین اور زینب کلثوم کے سر سے آپ کا سایہ اٹھ گیا، بلکہ جو یتیم تھے، جو مسکین تھے کوفہ کے، ان کے سر سے بھی ایک امیر کا سایہ اٹھ گیا. تو اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ ان کا بھی خیال رکھیں. جہاں جہاں بھی اس سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں، جہاں جہاں سے بھی ہم لوگ آئے ہیں، wherever we belong to، جہاں جہاں بھی ہمیں کوئی مسکین نظر آتی ہیں. یمن کے اندر بہت سارے حالات خراب ہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں سے زیادہ اس وقت کہیں پہ کوئی ایسی اشد ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان میں کرونا کی وجہ سے، انڈیا کے اندر، ہمارے مسلم دوسرے کنٹریز کے اندر کے جہاں پہ کرونا کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں، there are number of people who are unemployed and ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. so it's another way to help them. تو بات لمبی ہو رہی ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن چونکہ اس کے بعد آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور پھر اس کے بعد خدا جانے اگر خدا نے انشاءاللہ دوبارہ زندگی دی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. لیکن یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی یاد دہانیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کو کرنی چاہیے. تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ اس کے اوپر ذرا دھیان رکھیے گا. آئیے پروگرام کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں اسی طرح سے دعائے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ. آپ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آمین یا رب العالمین. مومنین، صرف ایک چھوٹی سی گزارش اور تھی جو میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے میں آپ سے. اور وہ یہ ہے کہ فطرہ کے لیے چونکہ اس وقت فزیکلی آپ لوگ عزاخانہ میں فطرہ ادا نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ عزاخانہ کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جس کی کہ ڈیٹیلز آپ کو ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے بھجوا دی جائیں گی. اس میں کائنڈلی آپ ذرا تشخیص کر دیجئے گا کہ جو سید ہیں، سید کا فطرہ یا نان سید کا فطرہ، اس کو کائنڈلی آپ جب ٹرانسفر کریں اماؤنٹ کو، اس میں مینشن کر دیں ریفرنس کے طور پر، تاکہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی رہے کہ کون سا سادات کے لیے ہے اور کون سا غیر سادات کے لیے ہے. اس کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں آپ کے آج کے لیے، اور کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. التماس دعا. خدا حافظ.